بیک مائی نیو ویڈیو. ویورز, آج کی ویڈیو بڑی ہی مزیدار ہونے والی ہے. بہت سستے انگریڈینٹس میں سمجھیں گھر میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں, بڑے کمال کی. اگر آپ کو سمجھ نہ آئے کہ مہمان آئے ہوئے ہیں تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں. آج کی ریسیپی کا ہمارا نام ہے جناب جی وائٹ ایگ قورمہ, یا ایگ کڑی بھی کہہ سکتے ہیں, مغلیائی قورمہ ایگ کڑی بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس میں ہم جی یہ 1 درجن انڈے ابھی بوائل کرنے کے لیے رکھیں گے 10 سے 15 منٹ. ابھی اس میں پانی ڈالنا ہے, دھو کے رکھے ہیں پتیلے میں. 2 عدد بڑے سائز کی پیاز ہیں, چھوٹی ہوں تو 4 کا لیجئے گا. یہ پیاز اس لیے زیادہ ڈال رہے ہیں کہ تھوڑی گریوی زیادہ ہو. 10 عدد ہری مرچیں بڑے سائز کی. 2 انچ کا لہسن کا یہ ادرک کا پیس ہے, اور 5-6 یہ جوے ہیں لہسن کے, اور یہ 20 سے 25 عدد بادام اور کاجو ہیں. اور اس میں جائے گی ½ کلو دہی, کیونکہ ہمیں گریوی زیادہ چاہیے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ نا روٹی کے ساتھ کھائیں یا چاولوں کے ساتھ کھائیں, گریوی ذرا زیادہ ہو, مسالہ زیادہ ہو. ساتھ میں اس میں جائے گی 1 پیالی کریم. یہ فریش کریم ہے, گھر کی بنی ہوئی. آپ چاہیں تو ڈبے کی کریم بھی یوز کر سکتے ہیں, ملک پیک کی. اچھا, یہ مسالہ جات میں اس میں جائے گا 1 ٹیبل سپون یہ ہے نمک, 1 ٹی سپون ہے کالی مرچ, 1 ٹی سپون ہے سفید زیرہ, 4 سے 5 عدد لونگ ہے, 4 عدد سبز الائچی. بس جی یہ ہماری مین انگریڈینٹس ہیں. اب ہم بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں. دیکھیں جی, اب پانی ڈال دیا انڈوں میں. اب ان کو ہم بوائل کریں گے 15 منٹ. ادھر گھی رکھ دیا میں نے. یہ نا تقریباً 5 سرونگ سپون, یعنی سالن ڈالنے والے جو چمچ گول ہوتے ہیں وہ ہیں. ٹیبل سپون اگر آپ کہہ لیں ٹیبل سپون تو 8 سے 10 عدد ٹیبل سپون ہے. اب اس میں پیاز ہم رفلی کاٹ کے اس میں ایڈ کرتے ہیں. ہم نے گھی میں نا ساری پیاز ایڈ کر لیا رفلی کاٹ کے. اچھا, اس کو آپ نے براؤن یا گولڈن یا کوئی بھی اس کو کلر نہیں آنے دینا, صرف اس کو سافٹ کرنا ہے. آپ نے 2-3 منٹ لگ جائیں, 4 منٹ لگ جائیں, جیسے ہی یہ سافٹ ہوئے تو پھر اس کے بعد نیکسٹ پروسیجر شروع ہوگا. بس اس کو سافٹ کرنا آپ کو دکھاتے ہیں. دیکھیں پیاز جو ہے ہماری ہو رہی ہیں سافٹ. لو فلیم پہ جو ہے وہ ان کو رکھا ہوا ہے. یہاں پر یہ انڈے بھی ساتھ ساتھ بوائل ہو رہے ہیں. یہ دیکھیں پیاز تھوڑی سی سافٹ ہو گئی ہے. اب اس میں ہم یہ لہسن کے جوے ایڈ کرنے لگے. لہسن اور ادرک 1 منٹ بس اس کو دیں گے. پھر ہری مرچیں اور کاجو اور بادام ایڈ کر کے پھر اس کو 1/2 منٹ فرائی کریں گے. پھر آپ کو دکھاتے ہیں. یہ پیاز اور لہسن اور ادرک سافٹ ہو گئی ہے. دیکھیں فلیم دیکھیں, لو فلیم ہے, ہائی فلیم نہیں کر دی. اچھا جی, اب ہم اس میں نا 1/2 منٹ صرف یہ پیاز اور یہ بادام اور کاجو. ہری مرچوں کو زیادہ اس میں اس لیے فرائی نہیں کرنا, ورنہ مسالے میں نا کڑوا پن آ جائے گا. بس جسٹ ایسے ہی 1/2 منٹ سمجھ لیں. پھر اس کے بعد نا ہم 1 گلاس پانی اس میں ایڈ کر کے اس کو نا ہلکی آنچ پہ مسالے کو ملائم ہونے کے لیے رکھ دیں گے. جب مسالہ ملائم ہو جائے گا تو اس کی نا ہم نے گرینڈر میں ڈال کے باریک سی پیسٹ بنا لینی, گرینڈ کر لینا سارے مسالوں کو ٹھنڈا کر کے. دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ ڈش کھانے میں بڑی ہی لذیذ ہے, اور اس کا نام بھی بڑا ہی کمال کا ہے جناب. بس جی جب سمجھ نہ آئے کہ مہمان آ رہے ہیں تو کون سی کوئی ایکسٹرا ڈش بنائے, تو اس کو ضرور ٹرائی کریں. مہمان بہت خوش ہوں گے اور بہت آپ کی تعریف ہوگی کھانے کی انشاءاللہ تعالی. سیم ایز اٹ از آپ نے ریسیپی کو فالو کرنا ہے. میری پوری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے, کوئی چیز کو سکپ نہیں کریں, تاکہ سیم ایز اٹ از میری طرح کی یہ ڈش بنے. اور اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں تاکہ جو نیکسٹ ویڈیوز آئیں اور آپ تک ان کی نوٹیفیکیشن جائے. اور کوئی اگر آپ کی فرمائش ہو کوئی ڈش کی تو پلیز کمنٹ باکس میں آپ مجھے فرمائش بھی کریں کہ یہ والی ڈش بنا کے اس کی ریسیپی شیئر کریں. انشاءاللہ تعالی میں آپ کو وہی ریسیپی بنا کے دکھاؤں گی. اچھا جی, اب اس میں یہ دیکھیں 1 گلاس پانی کا تھوڑا نیم گرم میں نے لے لیا, ڈال کے فلیم کو اور لو کر دینا اور اس پہ ڈھکن دے دینا ہم نے. اور یہ تقریباً 10 منٹ لے گا تاکہ یہ مسالہ ہمارا, اتنی دیر میں انڈے فرائی ہو جائیں گے اور اتنی دیر میں یہ ہمارا مسالہ ملائم ہو جائے گا. یہ دیکھیے
دکھاتے ہیں. یہ تقریباً 10 منٹس ہو گئے ہیں. کافی یہ پیاز اور لہسن ہمارا یہ ملائم ہو چکا ہے. اب اس کو پانی بھی تھوڑی سی رہ گیا. گھی بھی اسی میں ہے. یہ سارا بادام کاجو ادرک اور ہری مرچیں اس ساری کے نا ہم پیسٹ بنا لیں گے بہت باریک. انڈے بھی بوائل ہو چکے ہیں. انڈے ابھی پانی میں ہی رہیں گے. جب ہماری گریوی ریڈی ہو جائے گی تو پھر ہم ان کو چھیلیں گے ورنہ کالے ہو جاتے ہیں. تقریباً ہم گھی ایڈ کریں گے یعنی وہ کیونکہ ہم نے نا ایک قسم کا تڑکا سا بنانا ہے جس میں یہ ہماری سبز الائچی 4 عدد اس کو تھوڑا سا یہ اس کے منہ وغیرہ کھول دیتے ہیں تاکہ یہ اس کے دانے اندر سے باہر آ جائے. اور لونگ اور زیرہ. بس اس کو ایسے ہی ہلکا سا ہم نے سوتے کرنا ہے. کوئی زیادہ کچھ بھی نہیں. یہ دیکھیں یہ پیسٹ ہماری ریڈی ہو گئی ہوئی ہے. یہ پیسٹ ڈال دی ہم نے. تھوڑا سا اس کو ذرا پانی ڈال کے یہ دیکھیں جی یہ ہماری پیسٹ چلی گئی. اب اس میں ساتھ ہی ہم نے دہی ایڈ کر لینی ہے. فلیم کو نا لو کر لینا. یہ تقریباً 1.5 پاؤ نا دہی میں نے ڈالی. آدھا کلو میں لے کے آئی تھی. 1.5 پاؤ دہی میں نے ایڈ کیا اس میں. تاکہ دہی ہماری پھٹے نہیں. پھر لو فلیم پہ اس گریوی کو پکنے کے لیے ہم رکھ دیتے ہیں. پھر اس کی اچھی طرح ہم نے بنائی کرنی ہے. ابھی کریم ایڈ نہیں کی ہے ہم نے. پھر دکھاتے ہیں نیکسٹ. گریوی نے گھی چھوڑنا شروع کر دیا. اب اس کی ہم بنائی شروع کر دیں گے اور انڈوں کو ساتھ ہی چھیل دیتے ہیں. اچھا میں نمک ڈالنا بھول گئی تھی. میں نے اب اس میں نمک 1 ٹیبل اسپون ایڈ کر دیا. یہ ایگ بوائل ہو چکے ہیں. یہ گارنش کے لیے تھوڑا سا سبز دھنیا اور یہ ہری مرچیں باریک باریک کاٹی ہیں اور یہ کالی مرچیں. کالی مرچیں ابھی تک ہم نے کھانے میں ایڈ نہیں کی. بالکل فائنل ٹچ میں ہم ایڈ کریں گے تاکہ ہماری جو سی گریوی ہے وہ وائٹ کی بجائے بلیک نہ ہو جائے. اب یہ انڈے بوائل ہو چکے ہیں. اب اس کو اوپر ہم نے ایسے کر کے پورا نہیں کٹ کرنا. ایسے بس ٹک لگانا ہے. ایسے یہ دیکھیں بس اسی طرح سارے ایگز کو ہم ٹک لگا لیتے ہیں. اور آپ کو یہ میں دکھاتی ہوں یہ گریوی کا کیا پروسیجر ہے. یہ دیکھیں جی یہ گریوی کی بنائی ہماری ہو رہی ہے. گھی تقریباً اس نے چھوڑ دیا بڑی اچھی طرح. اب اس اسٹیپ میں ہم اس میں کریم ایڈ کرنے لگ گئے. کریم 2 ٹیبل اسپون میں نے ایڈ کیا. پورے کچن میں اس مسالے کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے. یقین مانیں ہری مرچوں کی اور یہ جو گریوی بنی ہے ہماری دیکھیں کیسی وائٹ گریوی جناب. یہ دیکھیں کیسی کمال کی ہے. دیکھیں یہ کریم یا ملائی اس میں دیکھیں کتنی اچھی طرح میلٹ ہو چکی ہے. اب اس اسٹیج میں ہم اس میں انڈے ایڈ کرنے لگے ہیں. فلیم کو بالکل لو کر دیں گے. تھوڑی دیر انڈے ڈال کے اس کو دم پہ رکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں آرام سے جو ہے ہم نے وہ انڈے ڈالنے ہیں اس میں. یہ دیکھیں جی اب یہ گریوی میں یہ پکیں گے تھوڑی دیر 5 منٹ. اب اس پہ ہم یہ کالی مرچیں ایڈ کرنے لگے ہیں. دھنیا اور یہ نا گارنش کے طور پہ اوپر یوز کریں گے. تھوڑی سی ڈال دیتے ہیں تاکہ پکنے میں بھی فلیور تھوڑا سا آ جائے ان چیزوں کا. کچھ لوگ اس میں گرم مسالہ بھی یوز کرتے ہیں لیکن ہم گرم مسالہ نہیں ڈالتے. اب اس کو تھوڑی دیر پکنے دیں گے. پھر ڈش آؤٹ کرتے ہیں. پھر آپ کو دکھاتے ہیں.
اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کرنے لگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں کیا گریوی بنی ہے کیشو نٹ اور آلمنڈ کی, بادام اور پستے, کمال ہو گیا جی. کاجو اور بادام, ماشاءاللہ ضرور بول دیجیے گا. خوب سی گریوی بنائی ہے تاکہ ہم نے روٹی کے ساتھ کھانی ہے, جو لوگ چاولوں کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں. اب اس کی گارنش کا ٹائم آ گیا. یہ ہری مرچیں اور ہرا دھنیا جی. اس کے ساتھ آج کی ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, بیل آئیکن دبائیں اور کمنٹ کریں. اوکے جی, اللہ حافظ.